اب امام صاحب کو چاہیے صفیں درست کریں، اقامت کے بعد اب صفیں درست کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں درست فرماتے تو مختلف الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ بعض روایات میں آپ 3 مرتبہ فرماتے اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو۔ کبھی آپ فرماتے تراسو، کبھی فرماتے رسو صفوفکم، صفیں برابر کرو، برابر کرو۔ کبھی فرماتے سد الخلل، یہ درمیان کا فاصلہ ختم کرو۔ کبھی فرماتے حاذو بین المناکب، کندھے کے کندھا برابر کرو۔ کبھی فرماتے حاذو بالاعناق، گردن کے برابر گردن کرو۔ قاربوا بینہما، ایک گردن دوسرے کے برابر ہو۔ یوں مختلف کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام کو یہ کلمات کہنے چاہیے، عربی سمجھتے ہوں لوگ عربی میں کہنے چاہیے، اور اگر سامعین عربی نہ سمجھتے ہوں عربی کلمات بھی کہہ دے کہ مسنون الفاظ کا اپنا نور ہوتا ہے، اور پھر ترجمہ بھی کر دے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ امام صاحب نے کیا کہا ہے۔ تو یہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ کبھی کبھی آپ یہ کلمات بھی فرماتے اور پھر صف میں آپ چلتے تھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، آپ ہماری صفیں درست فرماتے، اور کیسے؟ حتیٰ کأنما یصوی بها القداح، جو لوگ تیر بناتے مستری تو انہوں نے جیسے یہ میز ہے یوں رکھا ہوتا اور تیر اس کے اوپر رکھتے اور یوں میخ لگاتے تاکہ تیر سیدھا ہو جائے، یعنی تیر کو سیدھا کرنے کے لیے لکڑی پہ رکھتے۔ اللہ کے نبی ایسی صفیں درست فرماتے کہ تیر اگر درست کرنا ہو تو صف کے اوپر رکھو، لوگوں کے اوپر یوں رکھو، ایک کا سینہ دوسرے کا 3-4 کے سینے پر، اتنی سیدھی صف ہوتی کہ اس کے ذریعے تیر کو سیدھا کیا جا سکتا۔ اب یوں درست فرماتے حتیٰ رأى انا قد عقلنا منہ، جب اللہ کے نبی نے محسوس فرمایا کہ ہمیں صف ٹھیک کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، ہم نے آپ سے سیکھ لیا ہے۔ ثم خرج یوما، آپ ایک دن تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہے، فقام حتیٰ کاد ان یکبر، آپ اللہ اکبر فرمانے لگے کہ اچانک ایک آدمی کے اوپر نظر پڑ گئی، تکبیر کہنے لگے نا تو نظر پڑ گئی، کیا معنی؟ اقامت ہوئی ہے، منہ کر کے تکبیر کہہ لی تھی، دیکھا ایک آدمی کا سینہ، فرأى رجلا بادیا صدرہ، اس کا سینہ تھوڑا سا آگے تھا، یعنی صف سے تھوڑا سا آگے تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ برابر تھا اور سینہ آگے تھا، ایک آدمی صف میں برابر ہے اور پیٹ اس کا بڑا ہے صف سے نکلا، یہ معنی نہیں، وہ تھوڑا سا صف سے آگے تھا۔ فرأى رجلا بادیا صدرہ من الصف فقال عباد اللہ، فرمایا او لوگو بات سنو، الا تصوون صفوفکم، اپنی صفیں درست کیا کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے، صفیں درست فرماؤ۔ تو آپ نے یوں فرمایا، کبھی زبان سے جملہ فرمایا اور کبھی عمل سے۔ ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیہ، آپ یوں ایک طرف سے صف میں داخل ہوئے اور یوں آپ نے چلنا شروع کیا، اور پھر کیا فرماتے یمسح صدورنا ومناکبنا، اللہ کے نبی ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھتے، سینے پر ہاتھ رکھتے، بھئی کندھا ایسے کرو، ساتھ ہو جاؤ، یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، یوں کندھے پر ہاتھ رکھنا، کندھے سے ملاتے، تھوڑا سا یوں کرتے، اللہ کے نبی یوں صف درست فرماتے، اور پھر زبان سے فرماتے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفیں سیدھی رکھا کرو، صف اگر ٹیڑھی ہوئی تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ اب جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے
کہ یوں کھڑے ہوں کہ ان کا جو پاؤں ہے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو۔ فاصلہ ان دونوں کے پاؤں کے درمیان کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مبارک عمل یہ تھا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، اپنے پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے تھے، کھولتے نہیں تھے۔ وَلَا يَمُسُّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، نہ ہی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے ملاتے تھے۔ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، بس درمیانہ راستہ اختیار کرتے، لَا يُقَارِبُ وَلَا يُبَاعِدُ، نہ بہت قریب کرتے نہ بہت زیادہ فاصلہ کرتے۔ اور یہ عبداللہ بن عمر کا معمول تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ندب تفریح القدمین، بہتر یہ ہے کہ دو پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے۔ کتنا؟ بِأَن يَكُونَ الْمُصَلِّي بِحَالَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ فِي الْقِيَامِ، کہ نماز پڑھنے والا درمیانی حالت میں کھڑا ہو۔ کس طرح؟ بِحَيْثُ لَا يُضِمُّهُمَا وَلَا يُفَرِّجُهُمَا كَثِيرًا، نہ تو بالکل ملائے اور نہ فاصلہ زیادہ رکھے۔ بعض فقہا نے کہا کہ اپنی طبیعت کے مطابق جتنا آسانی ہو بس یوں رکھ لے۔ بعض فقہا نے اس کی مقدار 4 انگلیاں بتائی ہیں۔ یہ 4 انگلیاں ضروری نہیں ہیں، یہ اندازہ بتایا کہ مثلا جیسے 4 انگلیاں ہوتی ہیں۔ پاؤں کے درمیان ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند جو فاصلہ رکھتے ہیں، اس کی دلیل قرآن کریم سے سماعت فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب تم طواف کر لو تو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اب مقام ابراہیم پر تو کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ شیشے میں بند ہے، اور بند نہ بھی ہو تو اتنے لوگ عمرے حج والے اس پر کھڑے ہو کے کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے اب مسئلہ ہے کہ اس کے قریب مطاف میں، نئی جگہ تھوڑا اور دور ہو، نئی جگہ تھوڑا اور دو جگہ، بس جتنا قریب اس کے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو۔ اب مقام ابراہیم پر اگر کھڑے ہو کے آدمی نماز پڑھے، اس مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، اور پتھر خود بہت اوپر جاتا، اور آپ کعبے کی دیوار پر پتھر رکھتے، پھر نیچے آتا، پھر پتھر اٹھاتے کھڑے ہوتے، پھر وہ اوپر جاتا تو آپ وہاں پہ رکھتے۔ جیسے آج کے دور میں لفٹ ہے، وہ قدرت نے کام دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پاؤں رکھے تو آپ کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ اتنا ہی فاصلہ جتنا احناف فاصلہ کرتے ہیں۔ تو پاؤں کے درمیان فاصلے کی مقدار یہ ہماری دلیل قرآن کریم سے، اتنا فاصلہ رکھے۔ یہ جو آج غلط فہمی چلی ہے کہ لوگ پاؤں کو کھول لیتے ہیں اور دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، ان کو غلط فہمی ایک حدیث سے لگی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، 3 بار فرمایا۔ اپنی صفیں درست کرو، اپنی صفیں درست کرو، اپنی صفیں درست کرو۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، صفیں درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، دلوں میں کجی آ جائے گی۔ جب یہ آپ نے بات فرمائی تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں فرأیت الرجل، اس کے بعد میں نے دیکھا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، صحابہ ایسے نماز پڑھتے جو ان کا ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں، غلط فہمی جیسی ہوتی ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، اور وہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا لیتے، وَقَابَهُ بِقَابِ صَاحِبِهِ، اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا لیتے۔ تو وہ اس کو دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملانا چاہیے،
بعض روایات میں قدم کا لفظ ہے، قدم کو قدم کے ساتھ۔ ہم نے کہا اگر اس کا معنی یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملاتے، گھٹنے سے گھٹنا ملاتے، ٹخنے سے ٹخنا ملاتے، یہ معنی ہے اگر، تو اس پر تو عمل ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کا قد بڑا ہے، دوسرے کا قد چھوٹا ہے، تو کندھے کے ساتھ کندھا کیسے ملائیں گے؟ یہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا کیسے ملائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا، قد کیوں چھوٹا بڑا ہے، کیسے کریں گے؟ اور اسی طرح اگر یہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملائیں تو صف بندی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں ذرا، کھڑے ہوں 3-4 لڑکے، یہ دیکھو منہ اس طرف کرو، آپ دکھانا ہے نا، برابر کرو سب کو، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، پاؤں کھولو بیٹا، پاؤں کھولو، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ۔ دیکھو ٹخنے سے ٹخنا ملانے کے لیے آپ کو یوں کرنا پڑے گا نا، پاؤں کو، تب ٹخنا ملے گا نا۔ سیدھا رکھیں گے، ٹخنے سے ٹخنا کیسے ملے گا؟ بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھو یہ مشکل ہو گیا نا، آپ کھڑے ہو، یہ لڑکا چھوٹا، کیا نام ہے، کھڑے ہو، مفتی صاحب آپ کھڑے ہو، ادھر آؤ، آپ دونوں کھڑے ہو، آپ اس طرف کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ کندھے سے کندھا کیسے ملائیں گے؟ بیٹھ جائیں۔ اب اگر اس حدیث کا یہ معنی ہو کہ کندھے سے کندھا ملانا ہے، مذاق بن جائے گا، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، مشکل پیش آئے۔ قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، احادیث کی ایسے تشریح فرماتے کہ امت کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے یہاں تشریح کیا ہے؟ اس طرح کھڑے ہو جو کہ کندھا کندھے کے برابر ہو، گھٹنا گھٹنے کے برابر ہو، ٹخنا ٹخنے کے برابر ہو، تاکہ صف بالکل سیدھی ہو جائے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ نماز کا وقت ہو، مکبر اقامت شروع کر دے، لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، اقامت ہو جائے، امام صفیں درست کروائے، اور لوگ کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، جتنی انسان کی طبیعت آسانی سے برداشت کرتی ہے، طبیعت کے موافق اتنا فاصلہ، جس کی مقدار بعض فقہا نے 4 انگلیاں لکھی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صف بندی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ۔ یہ نماز کی خوبی ہے کہ صف آپ درست کرو، سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، کیوں؟ فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صف کو درست رکھنا یہ گویا نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے، تو صف بندی کو بہت دخل ہے نماز کو ٹھیک کرنے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔